کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر آسمان کے جو جنت کے دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو مردود شیاطین ہوتے ہیں، سرکش شیاطین ہوتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکیں جس طرح دیگر اور مہینوں کے اندر وہ گمراہ کرتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالی بہت سے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالی بہت سے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے اور اس مہینے کو پا جانا یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اس مہینے کی قدر ہمارے اسلاف کس قدر کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ ہمارے جو اسلاف تھے، سلف صالحین تھے، وہ 6 مہینے سے اس مہینے کا انتظار کرتے تھے، رب العالمین سے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ آنے والا جو رمضان ہے ہمیں عطا فرما دے تاکہ ہم اس مہینے کی مبارک ساعتوں سے، مبارک گھڑیوں سے ہم مستفید ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ انہیں یہ مہینہ عطا فرماتا تو وہ اس مہینے کے اندر بڑی محنتیں کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، یعنی ایک ایک منٹ، ایک ایک لحظے کو بھی اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اور اس مہینے کے اندر بھرپور عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تو وہ لوگ دعا کرتے کہ اے الہ العالمین، اس مہینے کے اندر ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، چھوٹی موٹی نیکیاں کی ہیں، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یہ کیوں ایسا کر دیتے؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس مہینے کا کیا مقام ہے، اس مہینے کی عبادت کا کیا مرتبہ ہے، لہذا وہ اس مہینے کی قدر کیا کرتے تھے، اس مہینے کا مکمل طور پر اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ یہ سلف صالحین کے اس مزاج سے، ان کے اس عمل سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اس ماہ مبارک کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جب یہ مہینہ مل جائے تو ہمیں غنیمت سمجھتے ہوئے خوب ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن آج ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ اللہ کی بندگی سے دور بھاگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل پیرا ہونا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیے ہم خوب نیکیاں کر لیں گے، اور بعض ایسے بھی مسلمان ہیں کہ سوچتے یہ مہینہ آ کیوں گیا ہے، اب یہ مہینہ آ گیا ہے تو ہم کیسے پان کھائیں گے، کیسے گٹکے کھائیں گے، کیسے ہم چلتے پھرتے کھاتے رہیں گے، یہ ان کو فکر ہو جاتی ہے، اور وہ اس مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ان پر پابندیاں لگنے والی ہوتی ہیں اور انہیں چھپ چھپ کے وہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ لہذا بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں۔ اسلاف کرام کا مزاج ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے طلحہ بن عبید اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا رضی اللہ عنہم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 آدمی ہیں، وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، 2 آدمی، اور وہ دونوں آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوتے ہیں، ایک ساتھ مسلمان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا کم عبادت گزار تھا۔ غور کیجئے کس طریقے سے رمضان کو پانا اور رمضان کے اندر عبادات کرنا کتنی فضیلت کا حامل ہے کہ 2 آدمی بیک وقت مسلمان ہو رہے ہیں اور ایک زیادہ عبادت گزار ہے
اور دوسرا زیادہ عبادت گزار نہیں ہے۔ جو زیادہ عبادت گزار ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اور دوسرا آدمی جو عبادت گزار زیادہ نہیں ہے اس شہید سے 1 سال کے بعد وہ اپنی عام موت مرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو آدمی شہید کے 1 سال کے بعد مرتا ہے وہ جنت میں پہلے چلا گیا، میں نے یہ خواب دیکھا۔ اور جب صبح ہوئی تو میں نے لوگوں کے سامنے یہ خواب بیان کیا اور یہ بات نبی مکرم تک پہنچ گئی، تو آپ نے کیا جملہ فرمایا؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصام؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس شہید آدمی کے بعد 1 سال کے بعد 1 سال تک یہ ٹھہرا رہا اور اس میں اس نے رمضان پا لیا، فادرک رمضان فصامہ، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں روزہ رکھا، اور اس طریقے سے اس نے سال بھر میں اتنی نمازیں پڑھی ہے۔ فلما ابعد ما بینہما بین السماء والارض، فلما بینہما ابعد من السماء والارض، فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک آدمی شہادت کی موت مرتا ہے اور اس کے 1 سال کے بعد ایک عام موت مرنے والا شخص وہ جنت میں پہلے چلا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شہید سے پہلے 1 سال بعد مرنے والا جنت میں کیوں چلا گیا؟ جواب یہی بنتا ہے، نبی مکرم نے یہ جواب بھی بتا دیا ہے کہ اس کو 1 سال اور ملے، اور اس 1 سال کے اندر رمضان ملا، رمضان کی قدر کیا، غنیمت سمجھا، روزے رکھا اور اس میں بہت ڈھیر ساری نمازیں پڑھی، لہذا نمازوں اور روزے کی وجہ سے یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو مطلب کیا نکلا کہ اب جب رمضان المبارک آنے والا ہے ہمیں دعا کرنا چاہیے، رمضان المبارک آ جائے غنیمت سمجھنا چاہیے اور ہمیں اللہ کی بندگی میں اپنے اوقات کو لگا دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ابھی تو ہم قریب پہنچ چکے ہیں، بہت سے ایسے ہمارے احباب ہیں جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، وہ اب نہیں ہیں، اس دنیا سے جا چکے، انہوں نے بھی یہ ارمان رکھے ہوں گے چلو یہ سال تو ہم نے روزہ رکھا، آئندہ سال ہم ایسا کریں گے، ایسا روزہ رکھیں گے، لیکن ان کی آرزوئیں پوری نہیں ہوئی اور وہ اس دنیا سے جا چکے۔ ہماری بھی بہت سی آرزوئیں ہیں کہ انشاءاللہ یہ مہینہ ہمیں ملے گا، ہم اس کی قدر کریں گے، عبادات میں اپنے آپ کو مصروف کریں گے، کیا پتہ کہ ہمیں یہ مہینہ ملے یا نہ ملے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی نیت کو تو خالص کر لو، اپنی نیت خالص کر لو کہ انشاءاللہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے میں اس مہینے کے اندر جو ہے نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا اور دیگر اچھے کام کروں گا، یہ نیت بنا لیں گے۔ اور اگر یہ مہینہ ملا تو الحمدللہ، اور اگر آپ کو یہ مہینہ نہیں مل سکا تو آپ کی نیت کا پھل ضرور ملے گا، آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ دیکھیے اس مہینے کا استقبال کیوں کریں؟ یہ مہینہ ہے کہ جب تک اس مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اس کے کیا خصائص ہیں، خصوصیات کیا ہیں نہیں جانیں گے، تب تک ہم اس مہینے کی قدر کیوں کریں گے؟ تو لہذا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے میں کون سی خصوصیات ہیں۔ تو سب سے پہلی خصوصیت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا، جو آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔ سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ، تو افضل مہینے میں اسے نازل کیا ہے۔ اور سب سے افضل رات کون سی ہے؟ شب قدر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہوئی
اس ماہ مبارک کی، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کا انتظار کریں۔ اس مہینے کو پانے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی خصوصیت میں ایک چیز یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو مردود شیاطین ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا صحابہ کرام کو بشارت دیا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اتاکم رمضان، اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آ چکا ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز و جل علیکم صیاما، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ پھر آگے نبی مکرم فرماتے ہیں کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا اسے بہت بڑی محرومی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس حدیث مبارک سے بھی پتہ چلتا ہے نبی مکرم صحابہ کرام کو خوشخبری سنا رہے ہیں، تو لہذا یہ ہمارے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ رمضان آ رہا ہے، انتظار کریں، رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی جو خصوصیت ہے اس کے اندر ایک تو یہ ہوا، اور آپ کو شرکت شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، اس مہینے کے اندر ہمیں اصل کام کیا کرنا ہے؟ اصل کام کیا کرنا ہے؟ وقت قلیل ہے، اس لیے میں اپنی باتوں کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو اس کی خصوصیات کے سلسلے میں میں نے ایک تو آپ کے سلسلے میں آپ کے پاس پیش کیا ہے، دوسرے یہ ہے نبی مکرم نے فرمایا اذا كان اول ليلة من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات ہوتی تو میں نے جو کہا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اسی حدیث میں ایک لفظ ہے اور وہ ایک منادی ہوتا ہے جو ندا لگاتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک ندا دینے والا ندا لگاتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ غور کرنے کا مقام ہے، اور یہ ہر رات یہ فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی، اے خیر کے کام کرنے والے، اے خیر میں سبقت کرنے والے، اے نمازوں کی پابندی کرنے والے اور اے نیکیاں کرنے والے، اپنے قدم کو اور تیز کر دے، اپنی نیکیوں میں اور سبقت کر، اور تو نمازوں کی پابندی کر۔ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے چاہنے والے، اے گالیاں دینے والے، اے غیبت کرنے والے، اے چغلی کرنے والے، اے حرام کام کرنے والے، اے بے حیائی کرنے والے، اے برائیوں کے اندر ملوث رہنے والے، مبارک مہینے کی آمد ہو چکی ہے۔ اس مبارک مہینے کی مبارک ساعتوں کو غنیمت سمجھ لے، ابھی بھی اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لے، چوری سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لے، غلط کام سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لے۔ یہ ماہ مبارک آیا ہے تجھے بخشنے کے لیے، تیری بخشش کے لیے یہ ماہ مبارک آیا ہوا ہے، لہذا تو اب گناہوں سے اپنے قدم کو روک لے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کب یہ اعلان ہوتا ہے؟ ہر رات ہوتا ہے، رمضان کی ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو کرتے تھے وہ کرتے ہیں، مزید اس میں گناہ
میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ماہ مبارک کو سمجھیے اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر ایک عمل اور بھی ہے، وہ عمل ایسا ہے کہ نبی مکرم کے ساتھ حج کے برابر ثواب ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم نے ایک انصاری خاتون سے کہا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، دیکھو جب رمضان آ جائے تو تم عمرہ کر لینا۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہے رمضان میں عمرہ کرنا؟ کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کو مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اس فضیلت کو بھی ہمیں حاصل کرنے کے لیے عمرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا ایک انصاری خاتون ہے، نام ام سنان ہے، وہ جو ہے حج کو نہیں آئی، تو نبی مکرم نے فرمایا کہ اے فلاں تم ہمارے ساتھ حج کو کیوں نہیں آئی؟ تو اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس سواری نہیں تھی۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی اگر کسی نے نبی کے ساتھ حج نہیں کر سکا، اس کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ آئے عمرے کی نیت کرے، عمرے کے لیے چلا جائے، عمرہ کر لے گا تو اسے نبی مکرم کے ساتھ حج کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب مل جائے گا۔ کتنی بڑی خصوصیت ہے اس ماہ مبارک کی۔ جب اتنی بڑی خصوصیت ہے تو ہمیں اس مہینے کا شدت سے انتظار کرنا چاہیے، ہمیں اس مہینے کا بھرپور استقبال کرنا چاہیے، اپنی نیت کو خالص کرنی چاہیے، اور آئندہ رمضان ملنے کے بعد ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کا عزم مصمم کر لینا چاہیے۔ ابھی سے اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اس مہینے کے اندر جو اہم عبادت ہے وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ غور کیجئے اس آیت مبارکہ کے اندر روزہ مسلمان پر فرض ہے، مومن پر فرض ہے، لیکن اگر مومن نہیں ہے، شرکیات کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس کے عقیدے صحیح نہیں ہیں، عقیدہ صحیح نہیں، ایمان صحیح نہیں ہے، اور وہ نمازوں پر نمازیں پڑھتا چلا جائے اور روزوں پہ روزے رکھتا چلا جائے، حج بھی ایک نہیں انیک کر لے، ہر سال حج کرنے کا موقع ملے ہر سال حج کر لے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس عقیدہ صحیحہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایمان کے صحیح نہ ہونے، عقیدے کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ایک پہاڑ کے برابر بھی اگر اعمال صالحہ ہوں تو سارے اعمال ہباء منثورا ہو جاتے ہیں، یعنی ان تمام اعمال کی کوئی حیثیت رب العالمین کی نظر میں نہیں ہوتی ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ خطاب کس کے ہے؟ کس سے خطاب کیا جا رہا؟ اہل ایمان سے۔
اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائیو، آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اگر دیکھیں تو نام کے مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ انتہائی باطل ہے، اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، نبیوں کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہمارے نبی کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، لہذا جس کا عقیدہ صحیح نہیں، کتنی بھی دعوتیں کر لے، کتنے بھی عبادتیں کر لے، وہ ساری عبادتیں برباد ہو رہی ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے، مجھے روزہ کب رکھنا ہے، روزہ کب رکھنا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، کیا حقیقت میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، کیا میرا عقیدہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے یا نہیں ہے، کیا میرے باپ دادا جو عقیدہ دیے ہیں وہی ہے، قرآن و سنت کے خلاف جو عقیدہ وہی ہے۔ یاد رکھیے آپ کا روزہ رکھنا بیکار ہے اگر آپ کا عقیدہ قرآن و سنت سے ماخوذ نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ روزہ ہی مت رکھو، عبادت ہی مت کرو، نماز بھی مت پڑھو، کیوں؟ پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایمان ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، بہت کم ایسے ہیں جن کا ایمان الحمدللہ صحیح ہے، تمام ایمانیات پر صحیح طریقے سے ایمان رکھتے ہیں۔ اکثریت خالی نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ رمضان میں سب سے پہلا کام ہے روزہ رکھنا، اور روزہ اسلام کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد بھی ہے، لہذا اس سے بھی روزے کی، اور روزہ کب رکھ رہے ہیں؟ رمضان میں، تو اس سے اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ بھی فرمایا، جو لوگ روزہ رکھیں گے ان کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا جو اجر ہے وہ کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ ہر ابن آدم کے عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر کر دی جاتی ہے، ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کے برابر اسے ثواب ملتا رہے گا، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزے جو نماز کا ثواب فکس ہے، خیرات کا ثواب فکس ہے، اور دیگر عبادات کا ثواب فکس ہے، لیکن روزے کا ثواب فکس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، کہہ رہا اللہ الا الصوم فإنہ لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی، وہ کھانا پینا اپنی خواہش کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا۔ کیسے چھوڑتا ہے؟ میری وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گھر کے اندر گھستا ہے، رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں والدہ نہیں ہے، گھر میں والد بھی نہیں ہے، گھر میں بہن بھی نہیں ہے، گھر میں بھائی بھی نہیں ہے، اور کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، اور سامنے اس کی فریج للکار رہی ہے، جناب والا تشریف لائیے، کھولیے، ہمیں نوش کیجئے اور کھائیے ہمیں، لیکن وہ کہتا ہے دل سے نہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، رب العالمین دیکھ رہا۔ گویا اس وقت جو مومن نہیں ہوتا اس کا بھی ایمان یہ ہو جاتا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارا بھی ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا، کوئی دیکھے نہ دیکھے نہیں کھا سکتا، نہیں پی سکتا، تو اللہ کرے میری وجہ سے یہ چھوڑ دیتا ہے، اسے مشروبات کو استعمال نہیں کرتا ہے، کھانے کی چیزوں کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا اللہ نہیں سنتا ہے، اور ہمارے فلاں سنتے ہیں، فلاں دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔
لیکن رمضان میں آٹومیٹک عقیدہ بن جاتا ہے، کوئی پیر صاحب دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا، الا الصوم فإنه لی وأنا اجزی بہ۔ دیکھیے روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا، عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جس کو میں انجام دوں جنت میں داخلہ مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، دیکھو تم روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے ہیں، اس کے علاوہ بھی روزہ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو روزے کا عادی بنانا چاہیے، اس سے ہمارے ہاضمے کو، ہمارے معدے صحیح رہیں گے تو ہمارے سارا جسم بھی صحیح رہے گا۔ لہذا جو روزے کا حکم دیا گیا ہے وہ تو رکھنا ہے، دوسرے جو روزے کے جو نفلی روزے ہیں ان کا بھی اہتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب آدمی روزہ رکھتا ہے نا تو اس کو ڈبل خوشی ملتی ہے، ایک تو فوراً مل جاتی ہے اور ایک جب ملے گی تو کتنا خوش ہوگا، واہ میں نے نیکی کے کام کیے تھے آج مجھے مل رہا ہے۔ للصائم فرحتان یفرحہما، کہ صائم کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ افطار کرتا تو کتنی خوشی ہوتی ہے، افطار میں سارے فروٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اب 2 منٹ 1 منٹ باقی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دوسرا جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اس کو انعام ملے گا تو اس روزے کی وجہ سے خوش ہو جائے گا۔ اس طریقے سے روزہ ڈھال بھی ہے گناہوں سے بچنے کا۔ روزہ رکھیں گے تو روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، دوسرا کوئی اس سے انٹری نہیں لے سکتا ہے، اس کا نام ہے باب الریان۔ اسی طریقے سے روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ نبی مکرم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں سونے سے منع کر دیا تھا، روزہ کہے گا میں نے اس کو اس کی خواہش پوری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دونوں کہیں گے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ نبی فرماتے ہیں فیشفعان، روزے کی سفارش روزے دار کے حق میں، قرآن پڑھنے والے کے حق میں قرآن کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ تمام جو اعمال ہیں رمضان سے متعلق ہیں، رمضان اس قدر اہمیت کا حامل ہے تو لہذا ہمیں بڑے ہی پرتپاک اس ماہ مبارک کا استقبال کرنا چاہیے۔ ورنہ میرا یہ عام طور پر میں اس طرح کے موضوع بہت کم ہی بیان کرتا ہوں، میرا عام طور پر موضوع ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں توحید اور شرک کو ایک اچھے انداز میں بیان کرنا کہ لوگوں کے دلوں تک یہ بات پہنچ جائے اور اپیل کرے کہ حقیقت میں توحید کیا ہوتی ہے اور شرک کیا ہوتا ہے، توحید کا انجام کیا ہوتا ہے، شرک کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جو کچھ میں نے تیاری کی ہے وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، دکتور سعید احمد عمری مدنی جن کے ساتھ ہم نے کچھ سالوں کام بھی کیا ہے آفس سیکریٹری ہونے کی حیثیت سے، بہرحال اور دیگر ہمارے علماء کرام ہیں، انشاءاللہ آپ ان کی زبانی آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ماہ مبارک جو آنے والا ہے اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک سے عطا فرما دے۔ اس ماہ مبارک اگر عطا فرما دے تو ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ہر ساعت کو ہر گھڑی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، روزوں کا اہتمام کرنے کی اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا اور اس طریقے سے تراویح کی نماز وغیرہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے، پیغام مومنوں کے لیے رحمتوں کا ہے۔
شعبان کا مہینہ جب آتا ہے تو رمضان کی خوشبو آ ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بابرکت سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مولانا شفیق الرحمان سلفی صاحب بڑے اچھے انداز میں گفتگو کیے۔ اب اس پہلی نشست کے آخری مقلد ہیں ہم سب کے ہر دل عزیز مولانا ابو ہریرہ سلفی مدنی حفظہ اللہ، جو مرکزی جامع مسجد اہل حدیث اسلام گیٹ کے امام و خطیب ہیں۔ آپ کا عنوان ہے خواتین، خاندان کو خوشگوار بنانے میں خواتین کا کردار۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں جتنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں دگنی تگنی عورتیں آئی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند عنوان ہے، لہذا میں مولانا محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں، فلتفضل مشکورہ۔ آپ کا عنوان ہے خاندان کو خوشگوار بنانے میں خواتین کا کردار۔ خواتین سے اعلان ہے کہ سامنے بہت خالی جگہ ہے، سامنے ہٹ کے بیٹھے، سامنے پر کریں، پیچھے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمیعت، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے
انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، جیسا کہ ناظم جلسہ کے اعلان سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کے اس پررونق اجلاس میں جس عنوان کی وضاحت کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے خاندان کو خوشگوار بنانے میں خواتین کا کردار۔ اس موضوع کی وضاحت کے لیے چند نکات ہم نے تیار کیے ہیں، اسی پر میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں، عبادت کے حد تک جو فریضہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے اوپر عائد کیا ہے وہی چیز سیم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کہیں پر کچھ چیزیں فرق ہو سکتی ہیں، کوئی خصوصیت ان کو مل سکتی ہے، لیکن عام طور پر اگر دیکھا جائے تو دونوں کا معاملہ ویسے ہی ہے۔ آپ نصوص قرآنی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ سورت جس کو سورۃ العصر کہتے ہیں اور خطبہ مسنونہ کے بعد اس کی ہم نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ یہاں انسان کہا، انسان میں مرد بھی ہے شامل اور عورتیں بھی شامل ہیں، اور اس کے بعد کہا الا الذین آمنوا، مگر خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ ایک جگہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، یہاں وضاحت کر دی، کہا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر کوئی نیک عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، یہ بشرا عاجلہ ہے، دنیا کی زندگی میں ہم اس کی حیات بہتر کر دیں گے اور اس کو بہتر زندگی عطا کریں گے، اور جو کچھ عمل اس نے کیا ہے آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ہم وہاں دیں گے بھی۔ کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو خیر کی وصیت، حق بات کی وصیت کرنے والے ہیں، امر بالمعروف کرنے والے ہیں اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں تم ایک بہترین امت ہو، اور بہترین امت میں مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، یہ سب عام نصوص ہیں جو دونوں کے عمل کو متعین کر رہے ہیں۔ کہ من رأى منکم منکرا، تم میں کا جو بھی کوئی برائی دیکھے، من یہ کلمہ عام ہے، مردوں کو بھی شامل ہے عورتوں کو بھی شامل ہے، جو بھی کوئی برائی دیکھے، اور منکر پھر نکرہ ہے، تو چھوٹی برائی ہو یا بڑی برائی ہو، عقیدے کی خرابی ہو یا کوئی اور خرابی ہو، سماجی معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو،
کوئی بھی معاملہ ہو، اگر منکر دیکھے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس چیز کا برا ہونا اس کے سامنے واضح ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ فَبِلِسَانِهِ، اس کو اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کرے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کہا فَبِقَلْبِهِ، دل سے برا جانے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَيْسَ مِن وَرَاءِ ذَلِكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اگر کوئی آدمی برائی کو دیکھ کر کے اس کو برا سمجھنے کی صلاحیت اپنے دل کے اندر بھی نہیں پا رہا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل میں اب رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچا ہے۔ خواتین کا کردار سماج کو سنبھالنے میں یا سماج اور معاشرے اور خاندان کو خوشگوار بنانے میں مردوں سے کہیں زیادہ ہے، مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے بعض حاذقین نے جو ہے شارحین حدیث نے، خاص کر کے امام نووی نے اس حدیث کی شرح جب کی تو وہاں لکھا، کہا ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب آپ لوگ حدیث جانتے ہوں گے، مشہور روایت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کہا تمہاری ماں ایک نمبر پہ، کہا پھر، کہا دوسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں، کہا پھر، کہا تیسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں، یعنی ایک نمبر پہ ماں، دوسرے نمبر پہ بھی ماں، اور تیسرے نمبر، یعنی 3 درجات تک ماں کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کہا تمہارا باپ۔ کہا یہ فضیلت اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ ایک ماں کا اس کی اولاد کو صحیح بنانے میں اور برا بنانے میں جو کردار ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے خواتین کو انتخاب کرنے کا جو معیار بنایا، جو معیار بتایا، اس میں کیا کہا آپ نے؟ کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی کو ترجیح دیا کرو۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، حسن و جمال ہے، اور ایسے مقام پر ایک کے پاس دینداری نہیں ہے اور مال مل رہا ہے، خوبصورتی اور حسن و جمال مل رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم دیندار خاتون کو انتخاب کرو، اور خوبصورتی کو اگر کمپرمائز کرنا پڑے تو کر دو، اور اسی طریقے سے مال کو اگر چھوڑنے کی ضرورت ہو تو چھوڑ دو، اور چاروں چیزیں اگر ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو فبیہا والنعمہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مال کی وجہ سے کسی خاتون کو چھوڑنا اگر وہ دیندار ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے، سعید ابن مسیب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ امام صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کی تربیت کروں، کچھ طریقہ بتلائیے، کیسے تربیت کروں گا بچے کی؟ بچے کی عمر 4 مہینے ہے۔ کتنا ہے؟ 4 مہینے۔ تو کہا کہ اب تربیت کا وقت نکل گیا، تربیت کا وقت نکل گیا۔ اس نے سمجھا کہ لگتا ہے امام صاحب نے غلط سمجھ لیا ہے۔ کہا آپ 4 سال سمجھ رہے ہیں کیا؟ میں 4 مہینہ کہہ رہا ہوں، ابھی تو 4 مہینہ ابھی پیدا ہوا ہے بچہ، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ بولتا ہے۔ کہاں میں نے بھی 4 مہینہ ہی سمجھا، لیکن تربیت کا ایک بڑا وقت تم نے نکال دیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم اس کی ماں لا رہے تھے اسی وقت سے تم کو تربیت کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس کے لیے جیسی ماں لے کر کے آؤ گے، تم اپنی بیوی کا جس طرح سے انتخاب کرو گے، اولاد تمہاری ویسے ہی ہوگی، اولاد تمہاری ویسے ہی ہوگی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اصلاح سماج میں اور سماج اور معاشرے کو بنانے میں، خاندان کو سیدھا رکھنے اور درست بنانے میں خواتین کا کیا کردار ہے۔ کہا کہ اگر نیک بیوی لاؤ گے تو تمہارے گھر کے اندر جو اولاد تربیت پائے گی، جو سماج کے رکن بنتے ہیں، وہ نیک اور صالح ہوں گے۔ اور اگر یہاں پر کسی نے کمپرمائز کر دیا تو پھر اس کے بعد وہ اپنی اولاد کے بارے میں خیر کی توقع نہ رکھے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نیک ہیں۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ مرد حضرات، کہ ہم نیک ہیں نا، بیوی کیسی بھی لے آئے تو ہم اس کو سیدھا کر لیتے، سمجھا لیتے۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ اگر گھر میں بیوی درست نہیں ہے تو آپ کا نیک ہونا یا آپ کے بچوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. کہ کیسے نہیں فائدہ دے سکتا؟ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا فریضہ کیسے انجام دیا. سب کے نگاہوں میں وہ بات موجود ہے، آپ سب جانتے ہوں گے. باوجود اس کے چونکہ بیوی کافرہ تھی، آخر میں بچہ کیا کیا؟ والد کا بات مانا. کتنی محبت سے پیار سے باپ اس کو بلاتے رہ گئے، اے میرے بیٹے آؤ کشتی میں، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے مت ہو جاؤ، کوئی آج تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا. لیکن ماں کا جو اثر تھا اس کے اوپر، بچے کے اوپر، وہ باپ کے شفقت پیدری اس اثر کو بھید نہ سکی اور اس کے دل تک باپ کی آوازیں نہ پہنچ سکی. اور نتیجہ کیا ہوا؟ بیٹا کشتی میں سوار ہونے سے انکار کرتا ہے اور ڈوب کر کے غرق ہوا، ہلاک ہوا. اور اس کے بالمقابل اب دیکھیے، دونوں کا موازنہ کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو، اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجر کو حرم کے میدان میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. چھوٹا بچہ ہے، تربیت کس نے کی ہے؟ ماں نے کی ہے، باپ نہیں ہے موجود. باپ چھوڑ کر چلے گئے، گاہے بگاہے کبھی آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے. چلیے آپ یہ کہیے کہ حضرت ابراہیم کے دعاؤں کا یہ اثر تھا، انہوں نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین. لیکن تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، صرف دعا کر لینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، ظاہری اسباب بھی چاہیے. حضرت ہاجر نے تربیت کی کہ بچے کو کھڑا کر کے جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا رائے ہے تمہاری؟ تو کیا کہا اس نے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ماں ہونے کی حیثیت سے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ خاندان کے اصلاح میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اس کی ایک اور مثال لیجئے. صحابی رافع ابن سنان، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سنن ابی داؤد کے اندر نقل کیا ہے. رافع ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے. ان کی اہلیہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہا ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. ان کی ایک بچی تھی، 2 سال 2.5 سال کی بچی تھی. دونوں میں جھگڑا ہوا میاں بیوی میں کہ یہ بچی کس کو ملے گی. جھگڑتے جھگڑتے دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک کونے میں بیٹھو. والد کو کہا، رافع ابن سنان کو کہا تم ادھر بیٹھو، اور ماں کو کہا کہ تم ادھر بیٹھو. جی دونوں کو الگ الگ بٹھایا. اب بیچ میں بچی کو بٹھا دیا اور کہا کہ پکارو اس کا نام لے کر کے. ماں نے پکارا، بچی ماں کے جانب اٹھ کر جانے لگی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہدہا اللہم اہدہا اللہم اہدہا، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس بچی کو ہدایت دے دے، اے اللہ اس بچی کو ہدایت دے دے. جاتے جاتے راستے سے رکی اور ٹھٹک کر کے دوڑ کر کے باپ کے گود میں جا کر کے بیٹھ گئی. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی وجہ سے تھا، ورنہ ماں کے جانب وہ بچی جا چکی تھی. یہ ماں کا اثر ہوتا ہے اصلاح خاندان میں، یا معاشرے اور سماج کو بنانے میں ایک خاتون کا کتنا اثر ہوتا ہے. اب دیکھیے ام سلیم اسلام قبول کر لیتی ہیں، شوہر موجود نہیں ہے، باہر ہیں، ابھی یہاں موجود نہیں ہے شوہر. اسلام قبول کر لیا. شوہر واپس آئے اور کہا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، تم بے دین ہو گئی. کہا کہ نہیں میں بے دین نہیں ہوئی ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. وہیں پر چھوٹے بچے تھے، کون؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھوٹے بچے تھے، والد ایک طرف ہیں ایک طرف والدہ ہیں، دونوں کی گفتگو چل رہی ہے. باپ کے سامنے ام سلیم نے بیٹے کو کلمے کی وصیت کی. کہا انس پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اور اس کے بعد اس کے جو والد ہیں مالک وہ روک رہے ہیں، کہا نہیں مت پڑھو کلمہ. اور ام سلیم کو بھی ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہو، میرے سامنے میرے بچے کو بگاڑ رہی ہو، اس کو بہکا رہی ہو. بالآخر حضرت انس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی. اور کس کی بات مانی؟
اپنی ماں کی بات مانی، اور اس کے بعد ماں نے یہ دیکھا کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے، باپ کے دوستوں کا معاملہ ہے اور دوسرے معاملات ہیں، فوراً انس کو اپنے ہاتھ میں لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ خادموں کا انس، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے، گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج بھی کر دیا کرے گا اور آپ کے زیر سایہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت بھی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو قبول بھی کیا اور ان کے لیے دعائیں بھی دی، اللہم اکثر مالا وولدا، اے اللہ رب العالمین اس کے مال میں اضافہ کر دے، اس کے اولاد میں اضافہ کر دے۔ یہی ام سلیم ہے، شوہر ناراض ہو کر کے بھاگ گئے ملک شام، مالک چلے گئے اور جانے کے بعد ملک شام میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ اب یہ گھر میں تھی، پیغام آنا شروع ہوا، حضرت ابو طلحہ نے پیغام بھیجا، کہا کہ آپ سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ابو طلحہ آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ کا نکاح ٹھکرایا نہیں جا سکتا، لیکن میں مومنہ ہوں، آپ کافر ہیں، ایک مومنہ کا ایک کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے آپ، کہا نہیں نکاح ہو سکتا، کہا تم اس بت کو پوچھتے ہو جس کو فلاں قبیلے کے بڑھئی نے تراشا اور بنایا ہے، اگر آگ جلا دو تو وہ جل کر کے راکھ ہو جائے، وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ بہرحال ابو طلحہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ ام سلیم نے کہا اسلام لے آؤ، اسلام قبول کرو، میں اپنا مہر تمہارا اسلام لانا مقرر کرتی ہوں۔ یہ خاتون کتنی مبارک ہوئی، دیکھیے، حضرت انس کو دائرہ اسلام میں داخل کیا اور ساتھ ساتھ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بھی یہ ام سلیم بنی ہے۔ میرے بھائیوں، خواتین کا کردار کس طرح سے پڑتا ہے دیکھیے، اگر وہ بہن ہے، ایک خاتون ہے، اگر وہ بہن ہے تو بہن کی حیثیت سے وہ اپنے بھائی کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور کیسے اثر انداز ہوتی ہے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ایک دستہ روانہ فرمایا، کدھر؟ حوازن کی طرف، کہا جاؤ حوازن کے کچھ لوگوں کو لے کر آؤ۔ قیدی پکڑ کر کے لائے گئے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی جس کا نام حافظ ابن حجر نے شیما یا شما لکھا ہے، یہ نام تھا اس کا۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے پکڑو نہیں، تمہارے جو سردار ہیں نا، میں ان کی بہن ہوں کہا۔ لوگوں نے بات اس کی سنی نہیں، لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کے پاس گئی خاتون، کہا بھیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہ ہم نے نہیں پہچانا۔ کہا بچپنے کی نشانی نکال کر کے دکھاتی ہے، کہا کہ یہ نشانی دیکھ کے بھی نہیں پہچانا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا بہن تم ہو؟ اللہ اکبر، اگر تم رہنا چاہتی ہو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہم تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمارے پاس رہو، اپنے بھائی کے پاس رہو، اور اگر نہیں تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم لوٹ کر کے اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو ہم تم کو وہاں بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں، جاؤ چلی جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس محبت کے جذبے کو دیکھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 غلام اور کچھ خادمہ اور کچھ گھوڑے اور کچھ اونٹ اور اس میں ساز و سامان لاد کر کے کہ بہن کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ رخصت نہیں کیا جاتا، وہ سب کچھ دے کر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کیا کیا؟ رخصت کیا۔ خاتون اگر بیوی کی حیثیت سے ہے تو شوہر کے لیے وہ مبارک ہو سکتی ہے۔ کیسے مبارک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، مکہ فتح ہو گیا، اکرمہ بن ابو جہل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آیا سوٹ اینڈ سائٹ کا، دیکھتے ہی قتل کرو، پکڑتے ہی مارو، چھوڑنا مت، یہ آرڈر آ گیا۔ بیوی تھی ام جمیل، آئی اسلام قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے شوہر کو امان دیجئے، میرے شوہر کو امان دیجئے۔ کہا تمہارا شوہر تو بھاگا ہوا ہے، کہاں گیا ہے؟ کہا میری ذمہ داری ہے، میں اسے لے کر آتی ہوں، آپ امان تو دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ امان ملا اس کو۔ گئی یہ سفر کر کے، راستے سے حبشہ کے راستے سے کشتی میں سوار ہو کر کے بھاگ رہے تھے سمندر سے، وہاں سے پکڑ کر کے لے کر آتی ہیں، دربار رسالت میں حاضر کرتی ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے
وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے ایک بیوی کا ایک شوہر کے اوپر کس طرح سے اثر ہوتا ہے۔ فرعون لاکھوں بچوں کا قاتل، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آئے، کس نے کہا تھا لا تقتلوا، مت قتل کرو اس کو، ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تربیت کیسے کریں گے، ہمارے شوہر ہی ایسے ہیں، ہم تربیت کیسے کریں گے، ہمارے شوہر یہ نہیں چاہتے۔ یہ صرف بہانہ ہے۔ اگر خاتون چاہے تو شوہر کی مخالفت کے باوجود وہ تربیت کر سکتی ہیں، وہ باتیں بتلا سکتی ہیں، وہ دین اپنے بچے کو سکھا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ خاتون اگر نیک ہو، صالح ہو، تو بچوں کے اوپر کتنا زبردست اثر پڑتا ہے، اس کی ایک اور مثال لے لیجئے۔ اسلام کو ابھی مدینے میں آئے ہوئے 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ کون سی جنگ ہوئی؟ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر یہ پہلی لڑائی ہے، پہلی لڑائی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے معرکہ جب گرم ہو گیا، لڑائی چل رہی تھی، عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب میرے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں ان کو دیکھتے ہی میرے بدن میں جھریاں چڑھ گئی کہ معرکہ گرم ہے، میں اپنی حفاظت کروں گا یا ان بچوں کی کروں گا حفاظت؟ کہا کہ چچا ابو جہل کو دیکھا ہے؟ کون ہے ابو جہل؟ ذرا بتلائیے تو۔ کہا کہ کیا کرو گے ابو جہل کو؟ اس کو دیکھ کر کے کیا کرو گے؟ کہا کہ ابو جہل کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام کو ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے مدینے میں آئے ہوئے، ان 2 بچوں کی تربیت کس نے کی تھی؟ ماں نے کی تھی۔ اس نے یہ بتلایا تھا کہ ایک دشمن ہے، اسلام کا دشمن، دین کا دشمن، ایمان کا دشمن، پیارے مصطفیٰ کا دشمن، جو مکے میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا، اور اب جب نبی ہجرت کر کے آ گئے ہیں تو مہجر میں بھی، ہجرت کی جگہ میں بھی پیچھا اس نے نہیں چھوڑا، اور یہاں آیا ہے پیارے مصطفیٰ کو تنگ کرنے کے لیے۔ دونوں کھڑے ہوئے، عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ اتنے میں نظر آیا، اللہ کا دشمن نظر آیا، میں نے اشارہ کیا اور دائیں بائیں جھانکا تو بچے غائب تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ابو جہل خاک و خون میں زمین کے اوپر تڑپ رہا تھا۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ کیسی تربیت تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صبح کے 3 بجے 4 بجے ماں ان کو جگاتی تھی، گیزر کا انتظام نہیں تھا، پانی گرم کرتی تھی لکڑی کے چولہے جلا کر کے، اور جب پانی گرم ہو جاتا بچے کو وضو کرواتی اور بغداد کی جامع مسجد میں لے جا کر کے رات کی تاریکی اور اندھیرے میں لے جا کر کے وہاں چھوڑتی، تاکہ بیٹا ہمارا حدیث کا علم حاصل کرے گا، اور وہاں بیٹھ کر کے وہ علم حاصل کیا کرتی تھی۔ لیکن افسوس ہے، علم حاصل کیا کرتے تھے اور وقت کے امام ہوئے، امام اہل سنہ جبل العلم امام احمد ابن حنبل کو کون نہیں جانتا ہے؟ لیکن آج افسوس کا مقام ہے، مائیں اپنے بچوں کو جگاتی تو ہیں، لیکن کب؟ 6 بجے جگاتی ہیں، 6:30 بجے جگاتی ہیں، اسکول جانے کے لیے، نماز کے لیے 5:30 بجے نہیں جگاتی۔ مجرم ہے، یہ جان لیجئے، وہ باپ مجرم ہے، وہ ماں مجرم ہے، جو اسکول اور کالج کے بستے تھما کر کے بچے کو اسکول تو بھیجتی ہیں، اور اسکول نہ جانے پر ان کی سرزنش تو کرتی ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنے پر سرزنش نہیں کرتی۔ اصلاح کہاں سے ہوگی؟ ماں خود بے نمازی ہے، اصلاح کہاں سے ہوگی؟ باپ خود نماز نہیں پڑھتا، اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں کا کردار درست ہو۔ کردار اگر درست نہیں ہے تو قول کے ذریعے سے باتیں کہہ کر کے، باتیں بتلا کر کے کوئی آدمی اصلاح نہیں کر سکتا۔ بچے دیکھ کر کے زیادہ سیکھتے ہیں، سن کر کے وہ کم سیکھا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو خواتین کے تعلق سے تھی، جو اپنے معاشرے اور سماج میں اصلاح کا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایک آخری بات بتلا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے 2 بھتیجے آئے، ایک کا نام قاسم اور ایک کا نام عبد الرحمن، یہ دونوں آئے، یہ سب محمد بن ابو بکر کے بیٹے ہیں۔ دونوں نے آ کر کے گفتگو کی ام المومنین کے سامنے، بات چیت کی۔ قاسم عربی بولنے میں بہت غلطی کر رہے تھے، ام المومنین نے ڈانٹا، کہا تمہاری ماں نے کیسی تربیت کی ہے تمہاری، عربی نہیں بول پاتے ہو، غلطی کرتے ہو۔ جب ڈانٹنا شروع کیا ام المومنین نے تو قاسم کو بہت برا لگا، بہت برا لگا۔ اس کے بعد جب معاملہ نارمل ہو گیا تو دسترخوان لگوایا ام المومنین نے اور اس پہ کھانے چنوائے گئے۔ اب کہا بھتیجے کو کہ چلو کھاؤ، تو اتنے میں قاسم کھڑے ہو گئے، ناراض تھے پھوپھی سے، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں اب جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ کہا کہ اے بے وفا، ام المومنین نے کہا کہ اے بے وفا یہ کیا کر رہے ہو، تم نے حدیث نہیں سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کھانا حاضر ہو اور انسان کو اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے کھانا کھائے، پہلے اپنی ضرورت پوری کرے اور اس کے بعد جا کر کے نماز پڑھے۔ بیٹھو یہاں اور بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ۔ اس طرح سے ام المومنین تربیت کیا کرتی تھی، چاہے خاتون پھوپھی ہونے کی حیثیت سے ہو، ماں ہونے کی حیثیت سے ہو، بہن ہونے کی حیثیت سے ہو، بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہو، وہ جس کردار میں بھی ہو سماج اور معاشرے پہ اپنا چھاپ چھوڑ سکتی ہے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ وقت چونکہ ختم ہوا، اسی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے، نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھے مولانا ابو ہریرہ سلفی مدنی حفظہ اللہ۔ مولانا جو ہے اپنے وقت سے ماشاءاللہ 5 منٹ کا وقت ہمارے لیے محفوظ کیے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ تو ابھی نماز کا اور ظہرانے کا وقت ہے، وقفہ ہے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ مسجد کے یا شادی خانے کے اوپر والے حصے میں ہی آپ کے لیے نماز کا انتظام کیا گیا ہے۔ اوپر وضو کرنے کا انتظام ہے، طہارت خانوں کا انتظام ہے۔ انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ کے لیے الگ سے یہاں جماعت بنائی جائے گی۔ مردوں سے گزارش ہے کہ نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے جائیں، مسجد میں آپ کے لیے نماز کا انتظام کیا گیا ہے، وضو کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور تمام حضرات و خواتین کے لیے دوپہر کے کھانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ تمام علماء کرام بھی مسجد میں ہی نماز کے لیے تشریف لے جائیں۔ دوسری نشست جو ہے انشاءاللہ 2:45 بجے شروع ہوگی، لہٰذا 2:45